انگریزوں نے ہندوستان پر تقریباً 100 سال حکومت کی اور 1849 میں انگریز تقریباً پورے ہندوستان پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا، یعنی سکھ دور کے بعد۔ تو ناظرین، یہ جو 100 سالہ حکومت ہے، ویسے تو یہ ان کی جو کوشش تھی، جو ان کی سٹرگل تھی، وہ بہت پہلے سے آ رہی تھی۔ نواب سراج الدولہ، ٹیپو سلطان، یعنی کئی ہمارے ہیروز کو انہوں نے جب وہ غداروں کی مدد سے شکست دے کر وہ آہستہ آہستہ قبضہ کرتے آ رہے تھے، لیکن مکمل قبضہ 1849 میں ہو گیا۔ اور پھر اگلے جو 100 سال تھے، یعنی 1947 تک، جس میں پاکستان اور بھارت انگریزوں سے آزاد ہوئے، تو اس تک انہوں نے کیسے حکومت کی؟ یقیناً اس میں جو ہمارے ہی لوگوں نے، جن کو انگریزوں نے جگیریں دیں، ان کو خطابات دیے، ان کو خلعتیں عطا کیں، تو وہ غدار کون تھے؟ ان کے نام کیا تھے؟ ان کو جگیریں کتنی ملیں؟ اور آج بھی ان میں سے کتنے لوگ پاکستان پر رول کر رہے ہیں؟ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔ ناظرین، اگر اس کو شروع کیا جائے، خاص طور پہ لاہور جو صوبائی دارالحکومت ہے، تو لاہور میں آباد ایرانی نسل کا جو قزل باش خاندان ہے، اس وقت اس کے سردار علی رضا نے جنگ آزادی میں، یعنی کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے خلاف، ان کو انگریزوں کو ایک دستہ بنا کر دیا تھا، جس کی قیادت اس کے بھائی تقی محمد خان کر رہے تھے۔ تو یہ بلکہ تقی محمد خان مجاہدین کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اور انگریزوں کو جو دلی تک، یعنی کہ وہ تھی، انگریزوں نے مسلمانوں کو جو شکست دی تھی، ہندوؤں کو شکست دی تھی، اس میں اس دستے نے بڑا رول ادا کیا تھا۔ تو اس کے بعد جب مسلمانوں اور ہندوؤں کو شکست ہو گئی، تو انگریزوں نے سردار علی رضا کو تقریباً 147 دیہات دیے تھے، اور ساتھ انہوں نے ان کو رقبوں کے ساتھ، یعنی کہ کئی انعامات اور یعنی خطابات بھی دیے۔ تو اسی طرح ناظرین، راجن پور کے سردار یعنی مزاری قبیلے کے امام بخش مزاری نے بھی اس وقت انگریزوں کی مدد کی تھی۔ اس کے جواب میں ان کو بھی خطاب، سر کا خطاب اور جگیریں ملیں۔ تو اسی طرح ناظرین، گوجرانوالا کے چٹھا خاندان کے جان محمد نے اس وقت 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کا ساتھ دیا۔ اس نے بھی بعد میں جگیر، انعامات یعنی کہ سمیٹے۔ اسی طرح ناظرین، ڈیرہ غازی خان کا لغاری خاندان، جس کے سر جمال خان لغاری نے بھی حصہ بقدر جثہ اپنا کردار ادا کیا تھا، ان کو بھی جگیریں ملیں۔ تو اسی طرح ناظرین، قریشی، ملتان کا مشہور قریشی قبیلہ، اس کے گدی نشین اس وقت مخدون شاہ محمود، جو موجودہ شاہ محمود قریشی کے دادا تھے، انہوں نے بھی رائے احمد خان کھرل، جو ہیرو تھا جنگ آزادی میں مسلمانوں کا، یعنی سہوال سے اس کا تعلق تھا، اس کے خلاف جنگ آزادی میں انہوں نے نہ صرف اپنے یعنی دستے بنا کے دیے، اپنے اس علاقے سے لوگ بھرتی کر کے دستے بنا کے انگریزوں کی مدد کے لیے دیے، تو اس کے جواب میں ان کو تقریباً 2500 سواروں کا انہوں نے دستہ دیا تھا۔ پھر ان کو 8 کنویں انعام میں انگریزوں نے دیے تھے، نقد انعام کے ساتھ ساتھ 8 کنویں بھی ان کو ملے تھے۔ اسی طرح ملتان کا گردیزی خاندان کو بھی نوازا گیا تھا، انہوں نے بھی شاہ محمود قریشی کے خاندان کی طرح اس غداری میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ پھر خان گڑھ کے نوابزادگان، یعنی کہ جن کے اس وقت جد امجد جو تھے اللہ داد خان، انہوں نے بھی انگریزوں کا ساتھ دیا تھا اور پھر جگیریں سمیٹی۔ اسی طرح بہاولپور کا جو عباسی خاندان تھا، اس کی بھی جو ایک حکومت ریاست بہاولپور چلی آ رہی تھی، انہوں نے بھی انگریزوں کا ہی ہر دور میں ساتھ دیا تھا، انگریزوں کے ساتھ وفاداری نبھائی، جس کے بعد یعنی سر صادق خان، ان کو سر کا خطاب بھی ملا۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی جو ریاست تھی، اس کو انگریزوں نے نہیں چھیڑا تھا، بلکہ اس کو انگریزوں کی حمایت حاصل تھی، یعنی ان لوگوں کو وہ نواز رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ یعنی کہ سارا وہ تھا۔ تو ناظرین، اسی طرح لاہور کے ایک شیخ خاندان تھا، کلہ شیخ خاندان، جس کے شیخ امام
الدین کو یعنی کہ انہوں نے 2 دستے دلی بھجوائے تھے اور جنہوں نے مسلمانوں کی شکست میں اہم رول ادا کیا تھا ان کو بھی نوازا گیا تھا۔ گوجرانوالا کے چٹھے خاندان نے بھی اہم رول مسلمانوں کے خلاف جان محمد چٹھا نے اہم کردار ادا کیا تھا، اور اسی طرح سرگودا کے ٹوانو نے انہوں نے بھی دلی کی فتح میں اپنے گھڑ سوار دستے بھجوائے تھے اور اس کے بعد ان کو یعنی کہ منصب بھی ملے، جگیریں بھی ملی۔ تو اسی طرح خانیوال کے ڈہا خاندان اس نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا تھا، اور اسی طرح کالا باغ کے نوابوں نے بھی قیمتی جگیریں، سر کے خطابات ان کو بھی نوازا گیا۔ تو ناظرین یہ خاندان لغاری، اسی طرح میاں والی کے نیازی خاندان نے بھی جگیریں سمیٹی، ممدوٹ قصور کا یعنی کہ ممدوٹ خاندان تھا، اس قبیلے کو بھی جگیریں ملیں۔ اسی طرح عیسیٰ خیل کے نیازیوں کو بھی جگیریں ملیں، تو مقد شریف کے پیروں کو بھی جگیریں ملیں۔ تو ناظرین یہ سارے لوگ یعنی نیازی، ممدوٹ، لغاری، مزاری، گیلانی، چٹھے، ٹوانے اور کئی ہمارے پیر حضرات یعنی اس میں علماء حضرات، ڈہا، پتہ نہیں کتنے قزل باش، شیخ، پتہ نہیں کتنے خاندان تھے، نواب زادے تھے، ان سب نے انگریزوں کی حمایت کی تھی اور مسلمانوں کے خلاف 1857 کی جنگ ہو، جنگ آزادی، جس میں مسلمان اور ہندو دونوں انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، اور اسی طرح کئی مواقعوں پر انہوں نے ہمیشہ ہی جگیریں لیں اور مسلمانوں کے خلاف یعنی کہ ایک ساتھ دیا۔ تو اس کا صلہ جو ملا تھا ان کو وہ اس میں ایون کہ رائے احمد خان کھرل کی جو بہادری کی داستانیں ہیں اس کی شکست کی سبب بھی ہمارے ہی لوگ تھے۔ تو اس کے بعد انگریزوں نے اسی وجہ سے 100 سال یہاں پر حکومت بھی کی تھی اور یہاں سے دولت بھی لے کر لندن لے گئے تھے، جو لندن کے آج جو بڑا یعنی کہ شایان شان ایک عظیم ترین شہر انہوں نے بنایا، اس میں ہندوستان کی دولت بھی شامل ہے۔ تو ناظرین یہ مقامی اور آج بھی یہی لوگ، ان کی اولادیں پاکستان پر رول کر رہی ہیں کسی نہ کسی پارٹی میں، یعنی مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، یہی ان کی اولادیں ہیں جو کسی نہ کسی صورت رول کر رہی ہیں۔ ناظرین انگریزوں کے 100 سالہ دور میں یعنی انہوں نے کیسے رول کیا، یعنی کہ تقسیم کرو اور اس کے بعد رول کرو، تو اس کا اہم سبب ہمارے ہندوستان کے ہی سردار، نواب، لغاری، مزاری، چٹھے، ٹوانے، یہ سارے لوگ تھے۔ تو میں ہوں عبدالرؤف روفی، اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔